حکیم محمد منیر ظفر لودھرا سے پوچھتے ہیں، اکثر مماتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اس کو نہیں ماننا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث ابھی آئی ہے اور قرآن 1400 سال سے پہلے آیا ہوا ہے۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جب انسان کا اللہ کے ولی سے دشمنی کا ارادہ ہو تو حدیث پاک میں ہے رب العزت اس کو سزا دیتے ہیں۔ کیوں؟ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ جنگ چھیڑی، اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ولی اللہ کا یہ درجہ ہے تو نبی اللہ کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، امام الانبیاء کا کتنا بڑا ہوگا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے فرامین جو ہیں یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی وضاحت ہے، قرآن کریم کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس قرآن کریم کی اس بات کا مطلب کیا ہے، اس صورت میں، اس جگہ میں، اس مقام پہ، اس آیت پہ، اس رکوع میں یہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ہم نے نہیں، خود اللہ کے قرآن نے کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کریم میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر اور تشریح آپ کے ذمے ہے، آپ ہی نے اس کی وضاحت فرمانی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بتانی ہے، اور اس وضاحتوں کا نام احادیث ہے۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ احادیث نبویہ بعد میں لکھی گئی ہیں، قرآن کریم پہلے لکھا گیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ احادیث نبویہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں باقاعدہ لکھی گئی ہیں۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 میں حدیث پاک موجود ہے، کتاب العلم باب کتابت العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتا تھا، مجھے قریش کے اجلہ صحابہ نے منع فرمایا جو بڑے بڑے تھے کہ دیکھو رسول اللہ کبھی غصے میں بات فرماتے آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو، تو میں رک گیا۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا لکھو، اللہ اس منہ سے حقیقت ہی نکلواتے ہیں، جھوٹ نہیں نکلواتے۔ وہ غصے میں نرمی میں، تو حضور علیہ السلام کی حدیث لکھی جانے لگی تو صحابہ کرام نے لکھی، لیکن اکثریت نے اس کو یاد کیا اور اپنے شاگردوں کو سنایا۔ اس دھرتی پہ صحابہ کرام کے شاگرد جن نے سب سے پہلے صحابہ کے بعد علم دین لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تابعی ہیں، اس لیے میں نے رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور تابعی کو رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 کہتی ہے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی اس دھرتی پر صحابہ کے بعد سب سے پہلی کتاب لکھی جس کا نام کتاب الاثار ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ احادیث پاک بھی لکھی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن کریم بعد میں لکھا گیا، بھئی قرآن کریم بھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھا 2 گتوں میں جمع ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام سے لکھا تھا چمڑوں پہ، پتھروں پہ، پتوں پہ، اس طرح لکھ کے بعد میں جمع ہوا ہے۔ تو بعد میں صحابہ قرآن جمع کریں وہ ٹھیک ہے، بعد میں صحابہ حدیث بتائیں یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نمبر 2، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پاک کو نہیں مانتے، یہ قرآن کریم کے خلاف ہے، یہ ان کا دماغ خراب ہے۔ ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، کوئی 1 2 3 بوریاں اپنے پاس یہ بادام کی اور اخروٹ کی رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دماغ قوی ہو، اور اس کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے دل میں سجانی چاہیے۔ اس کی وجہ بھئی حدیث پاک قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ خلاف کا مطلب کیا ہے؟ اگر حدیث حضور کی قرآن کے خلاف ہے تو تم یہ بتانا چاہ رہے ہو، تم اتنی بڑی جسارت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ تو خدا کے بندے حدیث قرآن کے خلاف بعض اوقات نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف نظر آتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 234 اللہ پاک فرماتے ہیں جب خاتون کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ عدت کتنی گزارے؟ جی 130 دن۔ اچھا، خاوند کی وفات پہ 130 دن عدت، 4 اشہر و عشرہ۔ اور آیت نمبر 240 سورۃ بقرہ کی اٹھائیں تو فرمایا وہ 365 360 دن متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال عدت گزارے۔ تو اب قرآن کی یہ 2 آیتیں تو ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں، ایک کو لیں گے ایک کو چھوڑ دیں گے؟
جی نہیں، حدیث پاک اس کا حل بتائے گی کہ وہ پہلے کا حکم ہے جو 1 سال کا ہے، اور یہ 130 دن 4 ماہ اور 10 دن کی عدت وفات جو ہے یہ بعد کا حکم ہے۔ حدیث نہ ہو تو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ ایسے قرآن کریم کی 2 آیتیں، ایک آیت مزید ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا وجلت، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ہے نہیں، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کہو گے؟ ایک آیت دوسری کے خلاف ہے۔ دل ڈرنا اللہ کے خوف سے، خوشی بھی اللہ کے خوف سے حاصل ہوتی ہے، اس کی تشریح اور بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے بندے جہاں قرآن کریم میں بات ہمیں غلط نظر آئے وہ ہوتی نہیں ہے، نظر آئے تو وہ بات کیا حل، اس مسئلے کا جواب حضور پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ اور مماتیت کا یہ کہنا منکرین حدیث کا بھائی بننے کے مترادف ہے کہ حدیث پاک میں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ جی نہیں، اہل علم اہل حق کے پاس آئیں، یہ لوگ اہل علم بھی ہیں، علماء دیوبند کو رب نے اہل علم بھی بنایا، اہل نظر بھی۔ اہل نظر خانقاہ میں بیٹھ کے مسئلہ سمجھاتے ہیں، اہل علم درسگاہ میں بیٹھ کے مسئلہ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ آئیں، آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ آپ اہل حق سے، اہل علم سے، اہل فن سے، ماہرین سے، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ سے رابطہ کریں تو ضرور آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا